نیکسٹ ہے کینیڈا اور بھارت مبینہ طور پر 2023 میں کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات کے بعد کشیدہ تعلقات کے باوجود دہشت گردی کی انٹیلیجنس شیئر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نجار کے قتل سے دو طرفہ تعلقات میں نمایاں بگاڑ پیدا ہوا۔ کینیڈا نے بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا اور بھارت نے ویزا خدمات معطل کر دیں۔ کشیدگی بھارت کے ان الزامات سے پیدا ہوئی ہے کہ کینیڈا سکھ علیحدگی پسندوں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے، جبکہ کینیڈا اظہار رائے کی آزادی کے حق پر زور دیتا ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کا مقصد دہشت گردی کے خدشات کو دور کرنا ہے، لیکن خالصتان تحریک کے بارے میں مختلف نقطہ نظر کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اسٹیل اور جاپان کی نیپون اسٹیل کارپوریشن کے درمیان شراکت داری کی حمایت کرنے والے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے، جس سے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس معاہدے کو پہلے سے مسترد کیا گیا تھا۔ یہ شراکت امریکی معیشت میں $14 بلین ڈالے گی اور کم از کم 70,000 نئی ملازمتیں پیدا کرے گی۔ غیر ملکی کنٹرول کے بارے میں قومی سلامتی کے خدشات کو دور کرتے ہوئے یو ایس اسٹیل پٹسبرگ میں اپنا ہیڈ کوارٹر برقرار رکھے گا۔ اس معاہدے میں امریکہ میں ایک نئی گرین فیلڈ اسٹیل مل کی تعمیل شامل ہے، جس سے ملکی اسٹیل کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کے وزیر ماحولیات مرے وارڈ نے فرانس کے شہر نیس میں ہونے والی اقوام متحدہ کی سمندری کانفرنس میں پلاسٹک کی روک تھام اور بلند سمندروں کے معاہدے کی توثیق کرنے کا عہد کیا۔ تحفظ پسندوں نے بین الاقوامی کوششوں کی تعریف کی، لیکن ری سائیکلنگ کی کم شرحوں اور بھوت جالوں سے ہونے والی آلودگی کا حوالہ دیتے ہوئے پلاسٹک پر مضبوط گھریلو کارروائی پر زور دیا۔ آسٹریلیا کا مقصد 2030 تک محفوظ سمندری علاقوں کو 30% تک پھیلانا ہے اور اس نے شارک اور شعاعوں کی معدومیت کو روکنے کے لیے اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے۔ مہم چلانے والے چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے عالمی عزائم گھر میں اعلیٰ عزائم کے ساتھ مماثل ہوں۔ نیکسٹ ہے ایران پر اسرائیل کے حملوں کے بعد مارکیٹ کی صورتحال کا ایک اجمالی خلاصہ یہ ہے۔ عالمی منڈیوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، جس میں تیل کی قیمتیں تقریباً 9% بڑھ کر $75.54 فی بیرل اور برینٹ کروڈ کے لیے $73.91 فی بیرل ہو گئیں۔ ایرانی تیل کی پیداوار میں ممکنہ رکاوٹوں کے خدشات کے درمیان اسٹاک مارکیٹیں گر گئیں۔ جاپان کے نکائی میں 0.9% اور برطانیہ کا FTSE 100 انڈیکس 0.4% گر گیا۔ نیکسٹ ہے اسرائیل ایران تنازع تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بجنے کے ساتھ بڑھ گیا، جب ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے، جس سے شہریوں کو بموں کی پناہ گاہیں تلاش کرنے پر اکسایا گیا۔ اسرائیل نے اس سے قبل ایران پر قبل از وقت حملے کیے تھے، جوہری تنصیبات اور فوجی حکام کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں مہر آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت تہران میں دھماکے ہوئے۔ حملوں کے نتیجے میں ایران میں کم از کم 78 افراد ہلاک اور 320 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیل میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا، دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان امن اور سفارتکاری کو آگے بڑھائیں۔ نیکسٹ ہے برسٹل کا ایک طالب علم ٹریفک کی وجہ سے ایئر انڈیا کی پرواز میں سوار ہونے سے بچ گیا۔ طالب علم بھارت جا رہا تھا لیکن ہوائی اڈے پر دیر سے پہنچا۔ خوش قسمتی سے کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ واقعہ سفر کے دوران غیر متوقع تاخیر کے لیے منصوبہ بندی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے شمالی آئرلینڈ میں بالی مینا میں نسل پرستانہ حملوں اور تارکین وطن مخالف جذبات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ شمالی آئرلینڈ مطلب یعنی کہ UK کی خبر ہے یہ۔ کچھ لوگ دشمنی کی وجہ سے غلط معلومات اور امیگریشن کے بارے میں سمجھ کی کمی کو قرار دیتے ہیں۔ قصبے کی بدلتی آبادی نے طویل عرصے سے رہنے والوں اور نئے آنے والوں کے درمیان تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ کمیونٹی لیڈرز افہام اور تفہیم کو فروغ دینے اور بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
نیکسٹ ہے افریقہ سے خبر، کینیا کا ملک۔ کینیا کا ایک پولیس آفیسر زیر حراست استاد البرٹ اوجوانگ کی موت پر غم و غصے کے درمیان عدالت میں پیش ہوا۔ آفیسر کو اوجوانگ کی موت سے متعلق الزامات کا سامنا ہے۔ اوجوانگ کے لیے انصاف اور پولیس سے جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اس کیس نے بڑے پیمانے پر غصے کو جنم دیا ہے اور پولیس میں اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک برطانوی نے ہولناک منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا۔ زندہ بچ جانے والے نے حادثے کی شدت کو اجاگر کرتے ہوئے تکلیف دہ تجربہ بیان کیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں اہم جانی نقصان اور زخمی ہوئے۔ زندہ بچ جانے والے کا اکاؤنٹ تباہی کی ایک دردناک جھلک فراہم کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، ایئر انڈیا کے حادثے نے متعدد برطانوی شہریوں کی جان لے لی، بشمول پورے خاندان اور متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد۔ نانبوا خاندان جس میں عقیل، اس کی بیوی حنا اور اس کی 4 سالہ بیٹی سارہ شامل ہیں، اس حادثے میں المناک طور پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے، ایران نے اسرائیل کے خلاف حالیہ حملوں کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اس کہانی کا اختتام لکھوں گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے سخت جواب سے خبردار کیا۔ صورتحال خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے، مزید تنازعات کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ایران پر کسی بھی اسرائیلی حملے کے لیے فوجی مدد فراہم نہیں کی۔ تاہم اپریل 2024 میں برطانیہ نے امریکہ اور فرانس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو نشانہ بنانے والی ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے میں حصہ لیا۔ برطانیہ کا کردار مشرق وسطیٰ میں اس کی موجودہ فوجی موجودگی کا حصہ تھا، جس کا مقصد استحکام کو فروغ دینا اور تنازعات میں اضافے کو روکنا تھا۔ برطانیہ نے بھی اس کے اقدامات کے جواب میں ایران پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نیکسٹ ہے، اسپین میں بدعنوانی کے الزامات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ایک رکن پارلیمنٹ کے استعفیٰ نے حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان الزامات نے حکومت کی سالمیت اور شفافیت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے آزاد عدلیہ کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ مغربی یورپ اور یورپی یونین کو قانون کی حکمرانی اور سیاسی سالمیت کے لیے خطرات کا سامنا ہے، جس سے انسداد بدعنوانی کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے، سڈنی کی ایک وفاقی عدالت مسلم عالم وسام حداد کے خلاف نومبر 2023 کے لیکچرز میں مبینہ طور پر سام دشمنی کے الزام میں کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ آسٹریلوی جیولری کی ایگزیکٹو کونسل حداد کو اس طرح کے بیانات دینے اور انٹرنیٹ سے توہین آمیز خطبات کو ہٹانے سے روکنے کے لیے قانونی حکم نامہ مانگ رہی ہے۔ حداد کے دفاع کا استدلال ہے کہ تقریریں نجی اور تعلیمی تھیں اور وہ آسٹریلیا کی سیکولر عدالتوں کے اختیار کو قبول نہیں کرتا۔ عدالتی مقدمہ آسٹریلیا میں تقریر کی آزادی بمقابلہ نفرت انگیز تقریر کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے، جس میں حداد کی مستقبل کی تقاریر کے ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، ریکارڈ توڑ گرمی کی لہروں نے یورپ، چین اور دنیا کے دیگر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جولائی 2023 میں چین کا قومی درجہ حرارت 52.2 سیلسیس اسکیل پر ٹوٹ گیا، جبکہ امریکہ اور یورپ نے 37.8 سیلسیس اسکیل درجہ حرارت کا تجربہ کیا۔ ورلڈ ویدر انتظام سروس نے پایا کہ یہ گرمی کی لہریں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے نمایاں طور پر زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر عالمی درجہ حرارت صنعت سے پہلے کی سطح سے 2
سیلسیس تک پہنچ جائے تو اس طرح کی شدید گرمی کے واقعات پر 2 سے 5 سال بعد رونما ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، صحت کے حکام کے مطابق غزہ کے امدادی مرکز کی طرف جاتے ہوئے کم از کم 31 فلسطینی ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے مبینہ طور پر امدادی مقام سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہجوم پر فائرنگ کی۔ اس واقعے نے غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے تشویش کو جنم دیا ہے۔ جاری تنازعات اور انسانی ضروریات کے ساتھ صورتحال بدستور سنگین ہے۔ نیکسٹ ہے، آسٹریا کے حکام کا کہنا ہے کہ اسکول شوٹر، جس کی شناخت آرتھر اے کے نام سے ہوئی ہے، اس نے گریز کے ایک اسکول میں پائپ بم سے دھماکے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مشتبہ شخص کے ارادوں کو ناکام بنا دیا گیا، لیکن نتائج کے بارے میں تفصیلات محدود ہیں۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور الزامات درج کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے ناکام حملے، جیسے ساؤتھ سائڈ ہائی اسکول میں ہوئے، پائپ بم اور آتشیں اسلحہ لے جانے والے مشتبہ افراد شامل تھے۔ حکام اس طرح کے خطرات کی شدت پر زور دیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے،